العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے بنائی، اور برائی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور برائی سے عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک ماریں، اور برائی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، برائی سے اس کی جو بہکائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بات پیش کی گئی کہ یہ دونوں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ ان صورتوں کا شان نزول، ان کی فضیلتیں اور ان صورتوں کے پڑھنے سے جو برکتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو گزشتہ تفسیر میں واضح طور پر پیش کیا گیا، اور سورہ فلق کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آگے سورہ ناس ہے، چونکہ ایک ساتھ یہ دونوں نازل ہوئی اس لیے تلاوت ایک ساتھ ہوئی ہے۔ یہ آخری سورت ہے اور اس سورت میں 5 مرتبہ لفظ ناس کا ذکر ہے، اس لیے سورہ ناس سے مشہور ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ سورہ فلق میں رب فلق صبح کے پروردگار کی، فلق یعنی صبح، صبح کے پروردگار کی پناہ حاصل کی گئی، اور 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی۔ ساری مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گروہوں میں پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے،
اور حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی، اور جس ذات کی پناہ حاصل کی گئی اس کی ایک ہی صفت رب فلق ذکر کی گئی کہ وہ صبح کا پروردگار ہے، مالک ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی 3 صفتیں ذکر کی جا رہی ہیں. 3 صفتوں کو ذکر کر کے اللہ کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے، اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ صرف شیطان ہے. شیطان جس کو یہاں وسواس خناس کہا گیا ہے. تو وسواس خناس شیطان سے پناہ حاصل کی جا رہی ہے اللہ کی، اور اللہ کی 3 صفتیں رب، ملک، الہ ذکر کی گئی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ فلق میں پروردگار کی ایک صفت رب فلق اور 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی، اور یہاں پروردگار کی 3 صفتیں ذکر کی گئیں، صرف شیطان مردود سے پناہ چاہی گئی. مفسرین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی سورہ فلق میں، یہ 4 دشمن وہ ہیں جو سامنے ہیں، اور ان کا نقصان جسمانی ہے، دنیاوی ہے. ان کا نقصان جسمانی ہے اور دنیاوی ہے. اور یہ 4 دشمن وہ ہیں جو عموماً سامنے رہتے ہیں یا سامنے آ سکتے ہیں، اور ان سے حفاظت ہو سکتی ہے. آگے جو سورہ ناس میں جس دشمن کا ذکر ہے وہ شیطان مردود ہے. وہ چھپا ہوا رہتا ہے، سامنے نہیں آتا. اس کا نقصان نہایت شدید ہے، اس کا ضرر بہت سخت ہے. اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اس لیے 3 صفتوں کو ذکر کر کے شیطان مردود سے پناہ چاہی گئی. دوسری بات جو بہت اہم ہے، قرآن پاک جو شروع ہوا ہے سورہ فاتحہ سے، اور یہاں ختم ان 2 سورتوں پر، سورہ فلق اور ناس پر، شروع اور ختم میں کیا مناسبت ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. علماء نے ہر سورت کے درمیان، ہر آیت کے درمیان جوڑ بتایا ہے. تو اب یہ جاننا بھی بہتر ہے کہ شروع اور آخر میں کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالی سے ہدایت مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. پھر سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کہا ہے، ھدی للمتقین. تو یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اہل تقوی اور متقیوں کے لیے خصوصی ہدایت ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کرتے بھی ہیں. جب ہدایت اللہ سے مانگی گئی تو ظاہر سی بات ہے ہدایت تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں سے پناہ اللہ ہی دے سکتے ہیں. تو جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو یہاں ذکر کیا گیا سورہ فلق اور ناس میں. خاص طور پر شیطان سے حفاظت اللہ کی چاہی گئی کہ اللہ شیطان سے حفاظت فرما دے، اس لیے کہ ہدایت کے ملنے میں اور ہدایت کے حاصل ہونے میں
سب سے بڑا رخنا پیدا کرنے والا اور سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والا وہ شیطان ہے. تو جو ہدایت مانگی گئی پورے قرآن پاک میں اس ہدایت کو ذکر کیا گیا، اور آخر میں اللہ کی ذات کی پناہ چاہی گئی کہ ہدایت میں خلل ڈالنے والے کے شر سے پروردگار حفاظت فرما. تو اس طریقے سے شروع اور آخر میں ربط ہو گیا اور جوڑ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں، حاصل کرتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. یہ تین صفتیں ہیں: رب، پروردگار، مالک. پروردگار مالک اور رب کہتے ہیں ہر چیز کی تربیت اور اس کو ابتدا سے انتہا تک، آخر تک اس کی جتنی ضروری چیزیں ہیں ان سب کو مہیا کر کے پہنچانے والا. ہر ایک کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ابتدا سے انتہا تک. باپ کو بھی مربی کہا جاتا ہے، استاذ کو بھی مربی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کو ابتدا سے آخر تک لے کر چلتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، کمال تک پہنچاتے ہیں. تو رب الناس لوگوں کا پروردگار ہے، لوگوں کا مالک ہے. ظاہر سی بات ہے ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا. بہت سے مالک ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہیں. اس لیے دوسری صفت لائی گئی کہ وہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. لہذا یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگوں کا معبود بھی ہے. تو لوگوں کا، ساری انسانیت کا وہ مالک ہے، بادشاہ ہے اور معبود ہے. اور یہ تینوں صفتیں سوائے اللہ کے کسی میں نہیں پائی جا سکتی. اللہ کی ذات ہی میں یہ صفتیں پائی جا سکتی ہیں کہ وہ مالک بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ علی الاطلاق، یعنی ہمیشہ کے لیے مطلق طور پر کہ کوئی اس میں شریک نہیں، وہی بادشاہ ہے اور وہی ساری انسانیت کا معبود بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو تین صفتوں کو ذکر کر کے رب تبارک و تعالی کی پناہ چاہی جا رہی ہے. تو اب اللہ کی پناہ اور حفاظت جیسے حاصل ہوگی، جتنی مضبوط حاصل ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. بہت ہی بڑی پناہ اور حفاظت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس، بہکانے والے، چپ جانے والے شیطان کے شر سے. بہکانے والے، چھپ جانے والے شیطان کے شر سے. شر کیا ہے؟ یہ بات گزشتہ تفسیر میں آئی کہ شر وہ آفتیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیں جو دینی اور دنیاوی طور پر، خاص طور پر یہاں دینی طور پر پیش آتی ہیں. اور شر میں وہ اسباب بھی ہیں جو مصیبتوں کے لیے اور آفتوں کے لیے سبب ہیں.
یعنی جیسا کہ کہا گیا گناہ، کفر و شرک، بدعات یہ دینی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دینی آفتیں، دینی آفتیں اور مصیبتوں کے لیے سبب ہیں کفر و شرک، بدعات اور گناہ، اور ان سبب کی، ان اسباب کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہوں وہ مصیبتیں تو مصیبتیں ہیں ہی، اور مصیبتوں کے جو سبب ہیں کفر و شرک، بدعات اور گناہ، تو یہاں شر میں دونوں داخل ہیں کہ اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ چاہنا ہے، اس کی حفاظت حاصل کرنی ہے کفر و شرک سے، بدعات سے اور جملہ گناہوں سے، اور ان پر مرتب ہونے والے نتیجوں سے۔ ان پر جو مرتب ہوتی ہیں آفتیں، دینی آفتیں، دنیاوی آفتیں، دینی آفتیں یہ ہیں کہ آدمی نعوذ باللہ ہدایت سے دور ہو جائے، راستہ سے، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، یہ دینی آفت ہے۔ دنیاوی آفت یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی پکڑے، آخرت کی پکڑ تو مستقل ہے ہی۔ تو شر کا یہ مطلب ہے کہ جو مصیبتیں ہیں وہ، اور جو مصیبتوں کے اسباب ہیں وہ، دونوں سے، یہ دونوں حاصل ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے۔ شیطان سبب بنتا ہے بالخصوص پہلے شر کے پہلے معنی کے لیے، اس کے سبب کے لیے، من شر الوسواس الخناس۔ وسواس مصدر ہے وسوسہ ڈالنے والا، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا، الخناس چپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ خناس کا یہ معنی ہے کہ چھپ جانے والا، چھپا ہوا ہے دشمن اور ہٹ جاتا ہے، ہمیشہ وسوسہ نہیں ڈالتا ہے۔ وسوسہ کب ڈالتا ہے، کب ہٹتا ہے شیطان؟ تو حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، شیطان جب بھی انسان کے دل کو، مسلمان کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر سے مراد ذکر کی ساری صورتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تلاوت، دعا وغیرہ، جو بھی نیکیاں ہیں وہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ جب بھی نیکیوں سے، اللہ کی یاد سے، اور جو نیکیوں کے اسباب ہیں ان سے انسان کے دل کو غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں شیطان کا اپنی فرما برداری اور اپنی بات ماننے کو خفیہ طور پر دل میں ڈالنا۔ شیطان دل میں یہ ڈالے کہ میری بات مانو، اور خفیہ طور پر ڈالے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک شیطان کا زہریلا ایک سبب ہے، اس کی ایک تدبیر ہے۔ اور شیطان جو ہے اللہ سے، اللہ کے آگے چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں ضرور بہکاؤں گا، تو اللہ نے اسے وسوسہ تک کی قدرت دی، وسوسہ تک کی قدرت دی۔ لہذا اب وسوسہ ڈالنے والا ہے، یہ طے ہے، اب اس سے بچانے والی ذات اللہ ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جب غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جیسے ہی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں اور عبادت میں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الوسواس الخناس، حدیث میں ہے اللہ نے شیطان کو اتنی قدرت دی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اتنی قدرت اسے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔
یہ ایک بات ہے. اور حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مستقل مسلط ہے. قرینہ من الجن، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مستقل مسلط ہے جو اس کے دل میں بری بات ڈالتے رہتا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی مسلط ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی مسلط ہے، لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے کہ میرا شیطان سوائے خیر اور اچھی بات کے مجھ سے کچھ نہیں کہتا. فلا یأمرنی الا بخیر، میرے ساتھ جو شیطان مسلط ہے وہ مجھے صرف خیر کی بات کہتا ہے، خیر کی بات ڈالتا ہے میرے دل میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالتا. اس طریقے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بات اور جگہوں میں بھی کہی ہے. سورہ والشمس میں اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو بنایا ہے، اس میں اللہ نے خیر اور شر دونوں باتیں رکھ دی، دونوں کی صلاحیت رکھ دی ہے. خیر کے لیے مستقل فرشتہ ہے، شر کے لیے مستقل شیطان ہے. تو یہ دونوں مستقل لگے ہوئے ہیں. نیک ارادے فرشتے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، برے ارادے شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو وسوسہ ڈالنے والا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا. ایک حدیث میں ہے شیطان مچھر کی طرح سے وہ تاک میں رہتا ہے اور انسان کے دل پر بیٹھتا ہے اور اپنی سونڈ آگے کرتا ہے. جہاں انسان غافل ہوتا ہے اپنی سونڈ اس کے دل میں رکھ کر وسوسہ پہنچاتا ہے، اور جہاں اللہ کے ذکر پر آتا ہے اپنی سونڈ کو کھینچ لیتا ہے. اس طریقے سے شیطان کا یہ مستقل عمل ہے. ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، سلام کر کے بیٹھے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو. ابو ذر گئے نماز پڑھ کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہو اعوذ باللہ من شر الشیطان من الجن والانس، کہو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں انسان اور جن شیطان سے. انسان اور جن شیطان سے، دونوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ابو ذر نے سوال کیا رسول اللہ کہ دونوں قسم کے شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، انسانی شیطان بھی ہے اور جن شیطان بھی ہے. من شر الوسواس الخناس، شیطان یہ اس کا وصفی نام ہے. وصفی نام یعنی شیطان کا کام سرکشی کرنا اور شرارت کرنا اور برائی پر آمدہ کرنا، یہی شیطان کا معنی ہے، مرادی معنی. نافرمانی میں مبتلا کرنے والا. تو شیطان کا حقیقی نام یہ نہیں ہے، شیطان کا حقیقی نام عزازیل ہے. شیطان کا حقیقی نام عزازیل ہے. اس کے کئی نام ہیں. قرآن میں 2 نام آئے ہیں، ایک شیطان ایک ابلیس. ابلیس یعنی مایوس، خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اوروں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے. یہ اس کے صفاتی اور وصفی نام ہے. تو من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے جو وسواس ہے، خناس ہے، وسوسہ ڈالنے والا اور چپ جانے والا ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے. مستقل وسوسہ نہیں ڈالتا نیک آدمی کے دل میں، اور جو مستقل برا ہے تو اس کے دل میں مستقل وسوسہ ڈالتے رہتا ہے.
شیطان وسوسہ کتنے طریقوں سے ڈالتا ہے؟ تو علامہ عبد الرحمن شلبی رحمہ اللہ جو مشہور کتاب ہے آکام المرجان فی احکام الجان، اس میں لکھتے ہیں 6 طریقوں سے وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ سب سے پہلے وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ مبتلا ہو جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کوشش ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی آدمی اس کے شر میں نہیں آتا، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو پھر دوسرا طریقہ ہے بدعات کے اندر مبتلا کرنے کا، کہ وہ بدعاتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بدعاتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ راہ حق سے، ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ عموماً بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور گناہ کبیرہ سے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، بدعات کو اختیار کرنے والا بدعات کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے وسوسہ ڈالنے کا، کہ اگر کفر و شرک میں کامیابی نہ ملے تو بدعات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی محفوظ رہے تو تیسرا طریقہ ہے گناہ کبیرہ میں، بدکاری میں، چوری میں، ڈکیٹی میں، غیبت میں، جھوٹ وغیرہ میں مبتلا کرنے کا۔ جتنے گناہ کبیرہ گناہوں کی جتنی فہرست ہے، یہ اس کا تیسرا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی اللہ کی مدد سے، فضل سے بچ جائے تو اس کا چوتھا طریقہ ہے وسوسہ ڈالنے کا۔ وہ چوتھی کوشش کرتا ہے کہ مستقل طور پر گناہ صغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ ہوتے رہے اتنے ہو جائیں کہ وہ کبیرہ گناہ کا عادی ہو جائے۔ یہ چوتھی صورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ ہو جائے تو پھر شیطان اس کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے جو مباح ہے، یعنی نہ ان کو کرنے سے ثواب ہے، نہ چھوڑنے پر عذاب ہے، ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اگر میری ان باتوں پر نہیں آتا ہے تو کم از کم مجھے ثواب تو نہ ملے۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہوتا تو شیطان کی آخری صورت ہے وسوسہ ڈالنے کی، کہ وہ افضل سے ہٹ کر غیر افضل کاموں میں لگا دیتا ہے۔ جو کام افضل ہے وہاں سے ہٹا لیتا ہے، جو غیر افضل کام ہے، جو غیر افضل صورتیں ہیں، ان کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس کی آخری صورت ہے۔ تو ان طریقوں سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ شیطان چونکہ بہت بڑا پکا دشمن ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا لو، تم بھی اس کو دشمن بنا لو۔ اللہ کا حکم ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں تمام گناہوں کا حقیقی سبب شیطان ہے۔ اس میں آگے چل کر بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی اور اہم سبب ہے وہ شیطان ہے۔ اس لیے شیطان کے شر سے ہر ہمیشہ پناہ اللہ کی مانگتے رہیں، اللہ کی حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے کی صورت بیان کر دی گئی، اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ وہ مستقل طاق میں رہتا ہے، جہاں غافل پاتا ہے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ آگے ہے من الجنتی والناس، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، دونوں میں سے۔
ابھی جو دشمن ہے، دشمن کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک وہ دشمن ہے جو انسان ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور ایک دشمن شیطان ہے. یہ دو دشمن ہیں. جو پہلا دشمن ہے انسان، اگر وہ ہم کو مستقل ستائے، پریشان کرے، ایذا پہنچائے، اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور شیطان سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس کی صورت کیا ہوگی. تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں کئی جگہوں میں اللہ نے یہ تدبیر بتائی ہے. جو انسانی دشمن ہے، انسان دشمن ہے، اس سے کیسے حفاظت، شیطان سے کیسے حفاظت. انسان دشمن سے حفاظت کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس سے بدلہ نہ لیا جائے. اگر وہ ستانے پر آئے اور پریشان کرنے پر آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. شیخ سعدی کہتے ہیں بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من نسا، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. اگر تو مرد میدان ہے تو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کر. اگر تو واقعی مرد میدان ہے تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کر. اور اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے پیغمبر، معافی کا راستہ اپنائیے، معافی کا راستہ اپنائیے اور جاہلوں سے اعراض کر لیجئے. بدلہ لینے کے در پہ نہ رہیے، بدلہ لینے کے پیچھے نہ پڑیے. تو انسان جو دشمن ہے، وہاں قرآنی تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں نرم ہو جائیں. برائی کر رہا ہے بھلائی کریں، ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے دعا کریں، سلام کریں، محبت کا پیغام لے جائیں. پھر بھی وہ باز نہیں آتا ہے، صبر کریں صبر کریں. آخری درجے میں انتقام لینے کی بات کہی گئی اور سب سے آخر میں جہاد کی تعلیم ہے. یہ انسان دشمن کے ساتھ ہے سب سے آخر میں. لیکن جو شیطان دشمن ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے نرم گوشہ اور حسن سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. شیطان نے ہم کو ورغلایا، ہم اس کی بات میں آ گئے، چلو ہم اس کی بات میں آ گئے، وہ خوش ہو جائے گا اور آئندہ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ نفس میں اور جانور میں ایک فرق ہے. مثلا کتا ہے، اگر وہ ہمارے پیچھے ہو جائے، اس کے سامنے ہڈی ڈال دیں، وہ مراد پا کر آدمی کے پیچھے ہوگا اور اس کا احسان مانے گا. اور شیطان اور نفس کا طریقہ الگ ہے. جہاں اس کی ایک خواہش پوری کی جائے گی تو دوسری پوری کی جائے گی تو تیسرے خواہش کی وہ ترغیب دیتا چلا جائے گا. اس لیے شیطان سے مقابلہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ مقابلہ کیا جائے. وہاں کوئی مصالحت نہیں اور وہاں کوئی نرم رویہ نہیں اور وہاں اس کو معاف کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کیا جائے. اور اس کا مقابلہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ چاہ لیں. یہ بات اللہ نے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں کہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں دشمنوں کے تعلق سے، انسان دشمنوں کے تعلق سے، کافر و مشرک ہو یا کوئی، کہتے ہیں ادفع بالذی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ اپنے دشمن کا بدلہ بہترین طریقے سے دیا کرو. ادفع باللتی، جواب دو اس طریقے سے جو احسن ہے. نحن اعلم بما یصفون، یہ تو انسان دشمنوں کے تعلق سے. لیکن
شیطان جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں آگے اللہ کہہ رہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اللہ کی پناہ ہے. آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے، من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئے، میرے پاس آنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان کا مکر، اس کی دشمنی، اس کا قید اتنا پرخطر، اتنا سخت ہے کہ اللہ ہی پناہ دے سکتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہی سے اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اس سے بچنا مشکل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نماز کی حالت میں تھے یا نماز پڑھنے جا رہے تھے، شیطان آ گیا. حدیث میں ذکر ہے شیطان آ گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا قابو چلنے والا نہیں تھا. حدیث میں ہے کہ آگ لے کر آیا تھا. اللہ کے پیغمبر جب قرات کرنے لگے تو آپ کے منہ میں ڈالنے کے لیے آپ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن فوراً آپ کو سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی حکومت دیجئے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر بھی دی، جنات پر بھی حکومت دی. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر سلطنت حاصل تھی، لیکن آپ بظاہر شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. چونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر چکے تھے، اس لیے آپ کہتے مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، میں اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میرا ارادہ تھا مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا، اور دن میں مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے تو عجیب منظر ہوتا، لیکن مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. بڑے اللہ والوں کے پاس اور نیک لوگوں کے پاس شیطان کا پہنچنا، وسوسہ ڈالنا مشہور واقعات ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ ہم نے تم سے سب نمازیں روزے سب معاف کر دیے اور سونے کے تشت میں پیالے میں پانی پیش کیا، اللہ کے فضل سے بچ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو سب جو بادل کی شکل میں ایک صورت آئی تھی ختم ہو گئی. جاتے جاتے بہکا کر گیا کہ اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. شیاطین کے میرے پاس آنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ان آیتوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور شیطان سے مستقل حفاظت کی دعا ہم کرتے رہیں. تو شیطان ایسا سخت ترین اور بہت ہی خطرناک دشمن ہے، اللہ ہی اس سے بچا سکتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں میں اور انسانوں میں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے جیسے شیطان اصل جو شیطان وہ عزازیل جس کا نام بتایا گیا وہ جنات میں سے تھا، پھر اس کی ضروریت بھی جنات میں سے ہے. جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس کی بڑی ضروریت ہے، اس کی مستقل اولاد ہے، اس کا سلسلہ ہے. لیکن سارے جنات شیاطین نہیں ہیں، ان کی مستقل قسم ہے، وہی شیاطین ہیں. اور جیسے انسانوں کے دلوں میں شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے ہی جنات کے دلوں میں بھی یہی شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں. اور جنات میں بھی یعنی اللہ والے ہیں، ان میں نیک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بدعتی ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، یہ ساری قسمیں وہاں بھی موجود ہیں. تو جنات میں، جنوں کے اندر بھی ان کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے شیاطین ہیں. جو شیاطین
شیطان کی ذریت سے آئے. تو ایک مطلب تو یہ ہے من الجنتی والناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، جنوں کے اور انسانوں کے، دونوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے وسواس خناس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی بہت اہم مطلب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مطلب ہے، دونوں مراد ہیں. دوسرا مطلب ہے بہت اہم ہے کہ شیاطین جیسے جنات میں ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہیں، اور ان سے بھی پناہ چاہنے کی، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ بات قرآن میں دوسری جگہ کہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کے لیے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا دشمن بنایا، انسان اور جنات شیاطین میں سے دشمن بنایا. تو جیسے جنات میں سے شیاطین ہیں وہ دشمن ہیں، انسانوں میں بھی ایسے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان جو دشمن ہے اسے تو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ اپنے نفس کے شر سے بچنا ہے. اپنے نفس کے، وہ جو انسان دشمن ہے، شیطان سے اثر قبول کرتا ہے، پھر اس کا نفس ہی تربیت حاصل کر کے ایسا ہو جاتا ہے جو اسے مستقل بہکاتے رہتا ہے. یہ ہر انسان کا اس کا نفس ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ایک تو یہ بات ہوئی کہ نفس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، نیکیوں سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اور گناہوں سے قربت ہے، گویا گناہوں سے محبت ہے. ہم دیکھیں کہ پچھلے زمانوں میں اور اس زمانے میں غیر مسلموں کے اندر بھی سوچ میں بڑا فرق آیا ہے. کہ پچھلے زمانوں میں کورٹ میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ اچھے فیصلے ہوتے تھے. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں دیکھیے کہ بہت سے انسانوں ہیں جو کہتے ہیں، مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ سود کا نظام ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. سودی نظام سے ہی معاشرہ ترقی کرے گا، تجارت ترقی کرے گی. یہ بات شیاطین الانس کی ہے، شیاطین الانس کی، انسانی شیطانوں کی ہے، جو دل میں وہ ڈالتا ہے اور وہ بات کہتے ہیں. ایسے ہی مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اس کے علاوہ بھی گناہوں کو جو عام کر دیا گیا ہے، یہ جتنی باتیں گناہوں کی آ رہی ہیں، اور نیکیوں سے دوری اور نیکیوں کو جو بہت ہی گھناؤنی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ سب شیاطین الانس کے کام ہیں. تو ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. تو من الجنتی والناس، یہاں دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ جنات کے دلوں میں بھی اور انسان کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالنے والے شیاطین سے اللہ کی پناہ چاہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیاطین الجن ہے ان سے بھی، جو شیاطین الانس انسانی شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ اللہ کی حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سے حفاظت ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور شیاطین الانس سے، شیاطین الجن سے اللہ ہم سب کی اور سبھی مسلمانوں کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. اس وقت 2-3 باتیں بتانی ہیں. الحمدللہ یہ تفسیر اگست 3 تاریخ کو 1990 میں شروع ہوئی تھی. حضرت مولانا طلحہ صاحب اور حضرت مولانا سلمان صاحب علیہم الرحمہ، اللہ ان دونوں اکابر کی مغفرت فرمائے. دونوں انتقال فرما گئے. ان دونوں نے یہ تفسیر شروع کی اور الحمدللہ مسلسل تفسیر ہوتی رہی. آج اللہ نے اس کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ اس کو بے انتہا قبول فرمائے
اور تفسیر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے اور بار بار اللہ اس تفسیر کو کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، جو مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی در منصور میں روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی ہے. 12 سال میں حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، در منصور کی روایت ہے. 12 سال میں جب انہوں نے سورہ بقرہ سیکھی تو انہوں نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی، جو بطور شکر کے وہ دعوت تھی. تو آج اس آخر کی طرف سے یہ مٹھائی ہے. اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بڑی خواہش تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر یہ اس سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ قبول فرمائے. اور تیسری بات ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو تفسیر کا دوسرا دور شروع ہوگا. حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ دوسرے دور کا آغاز انشاءاللہ فرمائیں گے. آپ حضرات سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بار بار قرآن پاک کی اس تفسیر کی دولت سے مالا مال کرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اللہ اس دولت سے نوازے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس تفسیر سے جتنا مجھے فائدہ ہوا میں اس کو بتا نہیں سکتا، کہ اس سے فائدہ سب سے زیادہ الحمدللہ مجھے ہوا. اللہ کیا فرماتے ہیں اس سے بہت ہی قریب سے اس کو سمجھنے کا موقع ہوا. اس وقت دعا ہوگی اور تفسیر کے تعلق سے 24 سالوں میں الحمدللہ جو تفسیر پوری ہوئی ہے، اس سے متعلق اور بہت سی باتیں انشاءاللہ کہنی ہیں، ان کو میں انشاءاللہ آئندہ اتوار پیش کروں گا.